اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو 4 ایسے پوائنٹس ہے جس سے آپ کو کلیئر معلوم ہو جائے گا کہ اللہ نے جو دعویٰ کیا تھا قرآن میں کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اور کرسچن جانتے ہیں وہ پرافٹ ہے کر کے، اپنی اولاد کو جس طرح پہچانتے اس طرح پہچانتے ہیں کر کے بتایا اللہ تعالیٰ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں رکھا، عکس شیڈو نہیں رکھا۔ تو اس کی جو میں علم کے اعتبار سے یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، پیغمبر نہیں ہے، انبیاء میں سے نہیں ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ نہیں رکھا۔ دوسرا، آپ دنیا میں جب چلتے تھے تو آپ کے سائے پہ بھی پیر رکھے اگر کوئی تو بیج بھی ہے۔ اس طرح سے پاک صاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے شخصیت کو دکھانا اللہ کو منظور تھا شاید۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہوئی کہ جب آپ بچے تھے، آپ کے تایا یا چاچا کے ساتھ جا رہے تھے کاروبار کے سفر پہ، تو ایک آسمان میں ایک ایسا تودا تھا جو بادل سے گھرا ہوا، وہ آپ جس طرح سے چل رہے تھے، انسان جس طرح سے چھتری رکھتا ہے چھاؤں کے لیے اپنے مالک کو، نوکر، اپنے بہت سارے ایکٹرز کے اور جو ہے لیڈرز کے اور بہت سارے پیسے والوں کو آپ دیکھتے ہوں گے کہ اوپر چھتری پکڑے رہتا ہے اپنا کام کرنے والا غلام۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی رفتار کے ساتھ ساتھ وہ آسمان کا جو تودا تھا ابر آلود، وہ جو ہے آپ کو سایہ دے رہا تھا۔ سایہ دینے کے وقت ہی آپ کے تایا یا چاچا یہ جان گئے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص شخصیت ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ سایہ فگن کر دیا آپ کو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ نہیں ہونا یہ ایک ایسا اہم بات ہے جو دنیا میں کبھی کسی کو اس طرح سے کوئی ہندو کا گارڈ نہیں بتایا کہ جو ہے دیکھو فلاں شخص بغیر سائے کے ہے، یا کوئی کرسچن کا بائبل والا گارڈ بھی جو ہے یہ نہیں بتایا کہ جو فلاں شخص کے اوپر سایہ نہیں ہوتا۔ کوئی توریت یا سام والا بھی نہیں بتایا، یا دوسرے تو اونگے پونگے جو مذہب بنا لیے وہ اپنے اپنے جگہ کے حصے میں ہی پروان چڑھے اور مرجھا بھی گئے، اور پھر جو ہے وہ دنیا سے کوچ بھی کر گئے، کیونکہ بہت سارے مذہب 50,000 کے قریب آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک جو ہے کئی مذہب بنے اور کئی مذہب بجھ سے گئے۔ تو یہ ایک اہم بات میں نے آپ کو بتائی کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، اس طرح سے کوئی اور ہندو یا کرسچن یا جوئش نہیں بتا سکا۔ یہ اہم بات ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ صرف اللہ ہے آسمانوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کو چیلنج کر کے جو کرسچن اور ہندو، دیکھو یہ ان کے بکس پہلے ہے قرآن سے پہلے، اور اللہ تعالیٰ یہ بتایا کہ دیکھو میں نے نبیوں کو بکس دیے تھے، جیسے توریت ہے، زبور ہے یا انجیل ہے، ذکر کیا اللہ۔ اور دوسرے ایناک ہے جو ڈائریکٹ آپ اگر سے ایناک چیک کریں گے تو آج بہت وائرل ہے یہ بک، ایناک بک۔ وہ میرے خیال سے ادریس علیہ السلام کے وقت کی یا کوئی اور پیغمبر کے وقت کی ہے۔ تو وہ بک کے اندر ہو بہو آپ جیسے کاپی کرتے ہیں، مکھی ٹو مکھی ہم بولتے ہیں بچپن میں نقل کرنے کے وقت، تو ہو بہو یعنی زیراکس، یا آپ بولیں گے اس کی کاپی، یعنی اس کا جڑوا جیسا، ٹوئنز جیسا آپ کو ملے گا ایناک کا پورا ہو بہو لکھا ہوا قرآن میں۔ تو قرآن میں چیلنج ہے کہ ایک قرآن بنا کے بتاؤ جو کرسچن اور ہندو کو، ان کے پاس کتابیں ہیں اور ان کے کتابیں پہلے آئے، اگر سے وہ کے پاس خدا ہے تو وہ چیلنج کو قبول کرتا۔ میں تو انسان یا جنات یا شیطان سے نہیں کروں، ہندو کے پاس خدا ہے تو ثابت کرے کہ انہیں ایک قرآن بنا کے بتائے۔ کرسچن کے پاس خدا ہے، اگر وہ بائبل کا خدا سمجھ رہے، اس کو اگر سے آپ بول رہے کہ ہولی اسپرٹ یا پھر گوشت پوش میں عیسیٰ علیہ السلام،
یا بیٹا، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے چیلنج ہے، ایک قرآن بنا کے بتائے ہولی اسپرٹ یا جیسس، اگر سے خدا سمجھ رہے تو پرافٹ ہے تو ظاہر ہے بنا نہیں سکتے، اور وہ سن رہے ہیں، ہر پرافٹ سن رہا، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہودیوں کے پاس دو کتابیں اہم ہے ہمارے اللہ کی، جو اللہ ذکر کیا، وہ ہے توریت اور زبور، وہ یہ بھی نہیں بنا کے بتا سکتے۔ سب سے بڑی بات ہمارے لیے یہی ہے کہ چیلنج کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہے، مطلب کوئی خدا نہیں ہے، اور اس واسطے ہم نہیں کوئی خدا سوائے اللہ کے کہتے ہیں۔ دیر از نو ادر گاڈ ایکسپٹ اللہ بولتے ہیں، کوئی اور بھگوان نہیں ہے، اگر بھگوان ہے تو صرف اللہ ہے کہتے ہیں ہم، اور اللہ لفظ بھگوان کے لیے ڈائریکٹ ہے، گاڈ کے لیے ڈائریکٹ ہے، اور اللہ خود جو ہے خدا ہے، ایک ہی ہے، واحد ہے اور ڈائریکٹ ہے۔ تو یہ اس طرح سے دو چیلنجز ہو گئے، ایک بک کا ہو گیا، قرآن کا کوئی اور نہیں بنا سکا، دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہے، اگر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کو کوئی بریک کرنا چاہتا، اگر آپ کو سایہ نہیں تھا بول کے، تو کوئی اور بھی سامنے آ سکتا تھا، انسان نہیں آ سکا۔ دوسرا، جب تک آپ دنیا میں تھے، ساری دنیا کے مذہب کو بتایا گیا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشل ہے، آپ کو بچپن میں ہی جو ہے فرشتوں کے ذریعے پوری باڈی کو چینج کیا گیا، 4 سال کی عمر، اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ پوری باڈی چینج کرنے سے اس کا شیڈو بھی آپ کو ملا نہیں، یا اس شروع سے ہی نہیں ملا، باڈی چینج کر دی گئی، شیڈو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ برابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نگاہ رکھا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ڈکلیئر کرا، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ دیکھو خاتم النبی ہے بولنے کے بعد کوئی اور اگر سے خدا ہوتا تو پوری دنیا پہ چھانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز رفتار مذہب کو بڑھانے والا آتا، کوئی بھی تیز رفتار بڑھانے والا نہیں آیا۔ جوئشزم تو ختم پہ ہے، ہندوازم ختم پہ ہے، ہندوازم میں ڈھیر زیادہ ہے، آدیواسی، دلت ہے، آپ کو بیکورڈ کلاس ہے، فارورڈ کلاس کے جو ہے وہ کلاسز خود جو ہے ایک دوسرے کے اندر نفرت پیدا کر لیے، اس سے انسان نہیں ملتا بول کے اللہ یہاں چیلنج کر کے یہ بھی دکھا دیا۔ تو آپ کو میں 3 اہم باتیں دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیڈو نہیں ہے، اللہ کے رسول خاتم النبی ہے، اس کو کوئی بیٹ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ قرآن دیا، کسی اور نہیں بنا سکتا۔ اب مین بات آپ کو یہ دینی ہے میرے کو، اللہ تعالیٰ کی اگر سے قرآن کو سمجھے تو آپ خوش زندگی میں جئیں گے، جیسے میں جیتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ میرے پاس بھی بہت ساری چیزوں کی کمی ہے، میں بھی کمزور ہوں، میں بھی ناتواں ہوں، میں بھی عمر رسیدہ ہوں، اب میں ابھی آج یا کل دنیا سے کوچ کرنے والا ہوں، مگر یہ بات آپ بھی مطمئن ہو جائیں، میں بھی مطمئن ہو جاؤں، یہ بہت اہم بات ہے جس کو میں اب یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں اے جن و انس کہا، جن اور انسان کا ذکر آپ کو نہ توریت میں ملے گا، نہ سام میں ملے گا، نہ تو بائبل میں ملے گا، نہ تو گیتا ویداس میں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ اس واسطے کہ جن کا قصہ ان کو معلوم ہی نہیں، لکھنے والے انسان لکھ کے دیے۔ توریت اور زبور اللہ کی کتاباں لے لیے وہ لوگ، اس واسطے اس میں وہ لوگ ان کا یہوہ خدا ہوتا تو انہیں یہ ایڈ کراتا تھا کہ جن کو بھی میں پیدا کیا بول کے، جن کا ذکر بھی نہیں کیا۔ اور سب سے بڑی بات، جنات کو اگر سے پہچاننے کے لیے آپ کو ہمارے اللہ کے ولی کے پاس آنا پڑتا، جیسے میں آپ کو بتایا حیدرآباد میں بھی ہے سلیمان علیہ السلام، وہاں پہچان سکتے ہیں جنوں کو، اور نیلور ہے، آندھرا پردیش کہلاتا ہے، یہ کڑپا ہے، نیلور ہے، اور یہاں پین کنڈا ہے۔ یہاں کے ہمارے جو ہے نائب رسول کہتے ہیں، ماجی کہتے ہیں، ان کے پاس رات میں عشاء کی نماز کے بعد
جنات کی آوازیں شروع ہو جاتی، ناموں کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے، ان کو جو ہے پنشمنٹ دیا جاتا ہے، ان کو سزا دی جاتی ہے، ان کو مارتے ہیں ہمارے نائب رسول اور ماجی کے جو روزہ ہے وہاں پر میدان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں آنکھوں سے، آپ دیکھ سکتے پینکنڈا میں بھی فخر الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، سلیمان علیہ السلام کے پاس دیکھ سکتے، اور بے شمار ولی اللہ کی درگاہوں کے اوپر جہانگیر پیرا میں بھی آپ کو جنات کا جو ہے سایہ اتارتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے معشوق ربانی ورنگل کی جو درگاہ ہے ہمارے تلنگانہ میں، حیدرآباد کے بعد کا بڑا شہر ورنگل کے اندر معشوق ربانی میں بھی دیکھ سکتے ہیں جنات کو اتارتے ہوئے۔ تو جنات کا ان لوگوں کے پاس حصہ نہیں ہے، لیکن وہ لوگ جادو ٹونا کے جڑی بوٹی ایسا جو چھو چھا کرتے ہیں، اس طرح کے باتیں کر سکتے ہو لوگ، نیمبو رکھ کے یا کمکما یا اس کا جو ہے کوئی اور کلرز کے پاؤڈر رکھ کے آپ کو وہاں پر ایک دائرے کے جیسا بنا کے گول آپ کو اس میں ہم قید کر دیے جنات کو بول کے بتائیں گے، لیکن وہ صحیح طریقے سے آوازوں کے ساتھ ان لوگوں کو آپ پکڑ کے بھگا نہیں سکتے، جس طرح سے درگاہوں میں بھگا دیا جاتا ہے۔ اور ان کے پاس کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے، بتایا میں، جنات کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا، جنوں ان سے بھر دے گا۔ یہ جنوں ان سے بھر دینے والا ذکر آپ کو اس واسطے سے نہیں ملے گا کہ نہ تو آپ کو گیتا ویداس، نہ تو بائبل، نہ تو تورات اور یہ جو ہے سامنے جنت کا ذکر ہے یا دوزخ کا ذکر ہے۔ یہ اہم بات ہے جو صرف اور صرف قرآن کو حق سمجھنے کے لیے آپ کو جن کا حصہ سورہ رحمان میں جو ملتا ہے اس سے معلوم ہوگا جنت اور دوزخ کا حقدار صرف اللہ ہے جس نے بنایا، اور آپ کو جنت میں بھیجے گا، اور آپ کو اگر سے حکموں کے جو ہے پامال کر دیں گے، حکموں کو نہیں مانیں گے تو جہنم میں ڈالے گا۔ فیصلہ تو ہونے والا ہے، اس سے کوئی فرار نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ کو بارکوڈ ہے آپ کے ہاتھ پہ، ہر انسان کو جو ہے حساب لے گا اللہ۔ تو یہاں جن کا حصہ اہم سمجھنے کے لیے بائبل فیل ہے، جس میں نہ تو جن کا کوئی ایلینز بولتے ہیں وہ لوگ، لیکن اصل جن کا اس کی سیم اس کی کاٹی انسانوں جیسی کیوں ہے، اس کی آواز انسانوں جیسا کیوں چیختا ہو، اس کی پیدائش کیا ہے، اس کو آگ سے کیوں بنایا گیا، اس کو جو ہے مٹی گاڑے اور پانی سے کیوں نہیں بنایا گیا، جبکہ ہر مخلوق پانی سے بنی ہے، تو اس کو دوسری طریقے سے کیوں بنایا گیا، اس کے بچے پیدا کیسا ہوتے، یہ مرتا کیسا ہے، یا اس کو جو ہے کوئی ان کا اپنا جیسا ہمارے اس میں امام ہوتا ہے وہ کیا فاتحہ پڑھتا ہے خبر پہ جا کے، یا اس کو بخشش کے لیے کوئی دعائیں کرتا ہے، یا وہ تمہارے سامنے سے روح پوش ہو جاتا ہے، وینش ہو جاتا ہے، نظر نہیں آتا، نظر بند ہو جاتا ہے، یا اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، یا پھر انسانوں کو نہیں ستا سکتا، وہ کہیں اور مخلوق کی طرح دنیا سے چلے جاتا ہے۔ یہ سب باتیں ایک غفلت کرنے والی گیتا ویداس ہے، غفلت کرنے والی بائبل ہے، اور غفلت کرنے والی آپ کو زبور اور انجیل ملے گی، جس میں ڈیٹیل میں جن کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو 4 چیزیں میں نے اہم دی ہے، اس کو سمجھو کہ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں کسی اور کا سایہ نہیں تھا، آپ کبھی سنا نہیں ہوگا، صرف اور صرف میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ نہیں تھا، اور آج سب سے زیادہ مذہب پھیلنے والا اللہ کا اسلام ہے، اس واسطے کوئی اس کو روک بھی نہیں سکتا، جبکہ بدنام کر سکتے، آپ کو پیسے دے کے آپ کے ایمان کو چھین سکتے، آپ کو غفلت میں ڈالنے کے لیے یہ دنیا کے آسائش ہے، غفلت میں آپ پڑے رہ سکتے کہ آج اتنا برا وقت کیوں آ گیا کر کے، مگر آپ سے اگر سے کوئی ایمان کی 4 باتیں اگر سمجھ میں آ گئی تو آپ سے اسلام انشاءاللہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ اللہ اکبر۔